محترم دوستوں اور بزرگوں، مسلمان باوجود مسلمان ہونے کے، مومن باوجود اہل ایمان ہونے کے، اپنے حقیقی اور اصلی سرمایے کا اور اس کی قدر اور اس کے علم سے محروم ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے، اپنے آپ کو مومن بتاتا ہے، اہل ایمان بتاتا ہے، لیکن اس بات کا علم نہیں ہے کہ میرا اصلی سرمایہ کیا ہے، میری سب سے قیمتی دولت کیا ہے۔ زبان سے مسلمان کہتا ہے، لیکن اگر عملی دنیا میں اس کو پرکھا جائے، اس کے دعوے کو ٹٹولا جائے، اس کی زندگی کے ساتھ اسے ملایا جائے، تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اس کا رب اور اس کا اللہ وہ نہیں ہے جس کا یہ زبان سے اعلان کرتا ہے، جس کے لیے زبان سے اعلان کرتا ہے۔ اس نے تو دنیا کے سرمایہ کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، دنیا کی چیزیں اور دنیا کی نعمتوں کو اپنا معیار بنایا ہوا ہے، اپنی منزل بنایا ہوا ہے۔ کیونکہ جس کی زندگی کے اندر اللہ کی اہمیت ہو، جس کے دل اور دماغ کے اندر اللہ کی عظمت ہو، اللہ کے نبی کی قدر ہو، اس کی زندگی کا وہ انداز نہیں ہوا کرتا جو آج کے دور کے مسلمان کی زندگی کا انداز ہے۔ اس کی زندگی کے فیصلے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے فیصلے، اپنے گھر کے ماحول کے اندر باتوں میں تذکرے وہ نہیں ہوا کرتے جو آج کے معاشرے میں مسلمان کے گھر کے اندر ہیں۔ جس کی زندگی میں اللہ کی اہمیت ہے، اللہ کے حکم کی اہمیت ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کے حکم کی عظمت ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، نبی کی اطاعت کا شوق ہے، نبی کی اطاعت کا جذبہ ہے، نبی کی اطاعت کی قیمت اور قدر اور منزلت ہے، تو پھر میرے عزیزوں اس کی گھر کے اندر وہی تذکرے ہوتے ہیں۔ اس کی اولاد کی تعلیمی اداروں کا انتخاب اسی چیز کو مد نظر رکھ کر ہوتا ہے۔ ان کی زندگی میں ترجیحات پھر یہ ہوا کرتی ہیں، یہ ہوا کرتی ہیں۔ اور یہ سب سے پہلی اور بنیادی اکائی آپ جسے کہہ لیں، یہ بنیاد ہے کہ اللہ کی اہمیت میری نسل اور میرے گھر کے ماحول اور میرے معاشرے کے اندر اجاگر ہوئی بھی، یہ بنیاد ہے۔ اگر یہ چیز ہے میرے عزیزوں تو معاشرہ بہترین ہے، سوسائٹی خوبصورت ہے، گھر بہت اچھا ہے، اور یہی چیز بڑھتے 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 حکومت اچھی اور خوبصورت بنتی ہے۔
گھر کے اندر تذکرے ہوں پیسے کا، روپے کی اہمیت کے، چیزوں کے بارے میں تذکرے ہوں، پھر وہی ذہن اولاد کا بنتا رہتا ہے. پھر اولاد کی حیا رہے نہ رہے، ماں باپ کا احترام رہے نہ رہے، زندگی کے اندر کسی کا احساس رہے نہ رہے، ظلم کے ذریعے ہو، چوری کے ذریعے ہو، ناجائز ہو، حرام ہو، غلط ہو، بس پیسہ میرا خدا ہے وہ آنا چاہیے. دیکھیں یہ حکومتیں اوپر سے تھوڑی آ کے بیٹھ جاتی ہیں، یہ کوئی آسمان سے کوئی نہلائی ہوئی حکومت آ کر بیٹھے گی نہا کر. اسی طرح ہوتا ہے، گھر بگڑا، افراد بگڑے، ماحول خراب ہوا، سوسائٹی خراب ہوئی، معاشرہ خراب ہوا، حکومتیں خراب ہو گئی، حکومتیں خراب ہو گئی. اور یہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے کہ انسان کی اولاد کے دل کے اندر، مسلمان کی اولاد کے دل و دماغ کے اندر، مومن کی اولاد کے دل اور دماغ کے اندر، اہل ایمان کی اولاد کے دل اور دماغ کے اندر اس بات کو بٹھا دیا جائے کہ دیکھو میری نظر میں سب سے زیادہ اہمیت میرے اللہ کی ہے، میرے رب کی ہے، میرے مالک کی ہے. اور اس سرمایے کی ہر وقت انسان کو فکر سوار ہو. چنانچہ جب فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی اہمیت ہو کا تذکرہ ہو، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہو، عبادت کے اندر، اپنے دنیا عبادت کے اندر اللہ کو ہی صرف اپنا معبود بنانے کا تذکرہ ہو، دنیا کے اندر اپنے تمام مسائل کے حل کی کنجی اور چابی اگر کوئی ذات ہے جو میرے مسائل کو حل کر سکتی ہے تو وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. خوشی مجھے مل سکتی ہے تو وہ اللہ سے، غم آئے گا وہیں سے، تکلیف آئے گی وہیں سے، تکلیف ختم ہوگی وہیں سے. اس کا تصور اولادوں کے ذہنوں کے اندر ہو. چنانچہ میرے عزیزو، اتنا اس کا تذکرہ ایک خاندان کے اندر ہوا کرتا تھا کہ جب اس خاندان کے بڑے دنیا سے جانے لگے تو انسان دنیا سے جاتے ہیں، کوئی اپنی اولاد کو کوئی کیا نصیحتیں کرتا ہے. لیکن ایک خاندان ایسا بھی تھا جس کے بڑے جب دنیا سے جا رہے تھے تو اپنی ساری اولاد کو جمع کیا، جس میں اولاد بھی تھی، پوتے بھی تھے، نواسے بھی تھے، نواسیاں، سب کو جمع کیا. ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بچوں میرے بعد کسے اپنا معبود بناؤ گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کے آگے پیشانی کو ٹیکو گے، کس کو اپنے مسائل کے حل کے لیے مشکل کشا اور معبود سمجھو گے، کہاں جاؤ گے، کیا کرو گے میرے بعد؟ کیونکہ پتہ تھا نا اگر میری اولاد اس پوائنٹ پہ قائم رہی، اگر میری نسل اس نقطے پر مضبوط رہی تو ساری دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ اس کے قدموں میں ڈال دے گا. پتہ تھا نا اگر یہ صفت میری اولاد کے اندر یہ خوبی پیدا ہو گئی تو تمام
خوبیاں اس کے اندر خود بخود پیدا ہو جائیں گی. یہ ساری بات کی چیزیں کہ بیٹا کسی کا حق نہ مارنا، بیٹا بہنوں کا خیال کرنا، بیٹا چھوٹے بھائیوں کا دھیان رکھنا، بیٹا جا رہا ہوں اپنی والدہ کا دھیان رکھنا. یہ سب بات کی چیزیں ہیں، سب بات کی چیزیں. اگر آج میری اولاد کے اندر بھی یہ چیز ہو میرے عزیزوں، اگر میری اولاد اس نقطے پر مضبوطی سے کھڑی ہوئی ہو تو بتائیے کیا اس کو پھر بتانا پڑے گا کہ بیٹا بہنوں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا؟ اسے بتانا پڑے گا بیٹا چھوٹے بھائیوں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، بیٹا اختیارات زیادہ تمہارے پاس ہیں، ایسا نہ ہو کہ دوسرے محروم ہو جائیں. بتانا پڑے گا، کبھی بھی نہیں بتانا. اور یہ ایک دن کی محنت نہیں ہے، زندگی بھر محنت نہ کی، موت کے وقت کہہ رہے ہو کہ بیٹا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، ایسا بھی نہیں ہے. زندگی بھر اس بات کا تذکرہ گھر کے ماحول کے اندر ہوا کرتا تھا. نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. اللہ اکبر. اے ہمارے رب، اے ہمارے والد، اے ہمارے دادا، اے ہمارے نانا، ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی عبادت کا ساری زندگی آپ نے ہمیں درس دیا ہے. جس کی ذات کو، جس کے احکامات کو، جس کی ذات کے حضوری اور جس کے علم کی حضوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری زندگی گزارنے کی آپ نے ہمیں تلقین کی اور ترغیب دی. اسے ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کے بعد، ہم اسی کے ساتھ چمٹے رہیں گے، اسی کے ساتھ چمٹے رہیں گے. اور یہ کتنا اونچا خاندان تھا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا خاندانی لحاظ سے سب سے افضل خاندان اللہ نے کس کا بنایا؟ فرمایا یوسف کا خاندان علیہ الصلوۃ والسلام. کیسے؟ والد بھی نبی، خود بھی نبی، والد بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، اوپر تک نبی. یہ اس گھرانے کا ایک فرد اپنی اولادوں کو جمع کرنے کے بعد یہ نصیحت کر رہا ہے، یہ نصیحت کر رہا ہے. یہ قرآن میرے عزیزوں کوئی قصے کہانیوں کے لیے، یہ قرآن صرف کیا تاریخ بیان کرنے کے لیے؟ یہ پیغام اس لیے ہے کہ کیا آج کے مسلمان کی زندگی میں، آج کے مسلمان کے معاشرے میں، آج کے مسلمان کے گھر میں بھی اس سوال کی اہمیت ہے؟ اس کا جواب اپنی اولاد کے اندر پیدا کیا گیا ہے؟ اپنے گھر کے ماحول میں اس سوال کو اجاگر کیا گیا ہے؟ اس کے جواب کی تیاری کرائی گئی ہے؟ لیکن میرے عزیزو، آج جو فساد ہے، معاشرتی فساد جسے آپ کہتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. رب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت بھی اللہ کے لیے کی، تعلق اللہ کے لیے بنا رہا ہے، اور کنارہ کشی اللہ کے لیے کر رہا ہے، دے رہا ہے تو اللہ کے لیے، کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، اور روک رہا ہے تو بھی اللہ کے لیے.
کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے۔ یہ صفت اگر کسی انسان کے دل اور دماغ کے اندر ہے اور وہ ان صفات کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ کامل ایمان والا ہے۔ فقد استکمل الایمان، یہ کامل مومن ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس سوال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کیا میں اپنی اولاد سے سوال کر سکتا ہوں؟ کیا میں خاندان کا بڑا ہوں، میں گھر کا بڑا ہوں، تو میں اپنے ماتحتوں سے یہ سوال کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میری زندگی کے اندر میں نے اس کا جواب انہیں سکھایا ہی نہیں ہے۔ اس کے جواب کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی اہمیت انہیں کبھی دلائی نہیں ہے، اور یہ بتایا نہیں سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی دولت یہ ہے بیٹا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں نا میرے عزیزو، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدر کتنی زیادہ ہے۔ سب کچھ قربان کر سکتا ہوں اور اللہ کے حکم کو قربان نہیں کر سکتا، یا اللہ کے حکم کو قربان کر دوں گا لیکن دنیاوی کسی چیز کو، چاہے میٹنگ ہو، چاہے آرام ہو، چاہے گھر جانا ہو، چاہے کھانا کھانا ہو، کوئی بھی کام ہو، اس کو قربان نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، سوچ اور نظریے کی تبدیلی، سوچ اور نظریے کی تبدیلی یہ بنیادی چیز ہے۔ جب تک یہ سوچ ہماری تبدیل نہیں ہوگی نا کہ قیمتی دولت کیا ہے، زندگی کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار کس پوائنٹ پر ہے، کس نقطے پر ہے، میری اولاد کی خوشی اور غم کس بنیاد پر ہے، اس کی اکائی کیا ہے، اس کی اصل اور اس کا سبب کیا ہے، جب تک یہ سوچ نہیں بنے گی اور اس کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت ان خطوط پر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک میرے عزیزو زندگی نہیں بن سکتی۔ حکومتوں کے تبدیل ہو جانے سے کوئی حالات تھوڑی تبدیل ہوا کرتے ہیں۔ حالات کی تبدیلی معاشرے کی تبدیلی سے آئے گی، اور معاشرے کی تبدیلی سوچ اور نظریے کی تبدیلی سے ہوگی، اور یہ نظریے کی تبدیلی میرے عزیزوں محنت سے ہوگی۔ اس کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا، اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، اس کے لیے اپنی ترجیحات کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اپنے تذکروں کو، باتوں کو تبدیل کرنا پڑے گا، پھر جا کر یہ چیز ہمارے اپنے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھر کے اندر، ہماری اولادوں کے اندر اور ہمارے ماتحتوں کے اندر اللہ پیدا فرمائیں گے۔ اس کے بعد میرے عزیزو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور سکون جو آج ختم ہو چکا ہے، اللہ عطا فرما دیں گے۔